دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ، جس کو بنانے میں 114 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا، ایلن مسک ایسی 117 بلڈنگز ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی کا لیٹسٹ ماڈل، جس کی قیمت 140 کروڑ روپیوں کے برابر ہے، ایسی 9500 گاڑیاں خریدنے کی طاقت ایلن مسک کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، ایلن مسک جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیز کا مالک ہے، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بل گیٹس اور امیزون کے اونر جیف بیزوس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ جس شخص کا نام پچھلے سال کی یعنی 2020 کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھا، اس کا نام 2021 کی شروعات میں ہی سیدھا پہلے آج کی تاریخ میں 185 بلین ڈالرز کا مالک ہے، جو بنتے ہیں 14,000 ارب روپے۔ یہ پیسے کتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ تو آپ نے ویڈیو کی شروعات میں ہی لگا لیا ہوگا، لیکن اتنے کم عرصے میں ایلن مسک نے اتنی ترقی کیسے حاصل کی، یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل پر سرچز کر رہی ہے۔ ایلن مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو اس دور میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ حالات کے دباؤ نے ایلن مسک سے ٹین ایج میں ہی لکڑی کاٹنے کے کارخانے میں بھی کام کروایا، جہاں سے ان کو چند پیسے پیٹ بھرنے کے لیے ملتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے 1997 میں فزکس اور اکنامکس میں بیچلرز ڈگری مکمل کر لی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ نامی مشہور IT کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دوران ایلن مسک کا ایڈمیشن اسٹینفورڈ یونیورسٹی PhD پروگرام میں بھی ہو گیا۔ PhD پروگرام کے دوسرے ہی دن انہوں نے اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور اسی کمپیوٹر سے دن کے ٹائم پہ ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے ٹائم پہ ویب سائٹ پہ کام کیا جاتا تھا۔ آخرکار ایلن مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی، اور سال 2000 میں کمپیک نے Zip2 کو $307 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 160 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلن مسک کی زندگی کے اس موڑ سے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلن مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑے ہی ٹائم میں پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی۔ اور 2002 میں پے پال کو ای بے نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $165 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ہی ایلن مسک نے اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف خود راکٹس اور ایئر کرافٹس ڈیزائن کیے، بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر ٹورسٹ بھیجنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شوروں سے ہو رہی ہے۔ ایلن مسک نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ دیں گے، پر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اسپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کارز یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاڑی بنانے کی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا کی سب سے طاقتور کار مینوفیکچرنگ کمپنی کہلائی جاتی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی الیکٹرک کارز نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس میں ایلن مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہیں، وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹری مانی جاتی ہیں، جس کی مدد سے صرف ایک مرتبہ چارج کرنے سے ٹیسلا 520 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا ممبئی سے احمد آباد یا پھر لاہور سے پشاور۔ جی ہاں، اتنا بڑا سفر، اور وہ بھی بغیر پیٹرول یا گیس کے۔
اور جتنی بجلی گاڑی کی بیٹری چارج ہونے میں لگتی ہے اس کا خرچہ پیٹرول اور گیس میں ہونے والے خرچے سے تقریباً 60% کم آتا ہے۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایلن مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد اسٹار لنک کے نام سے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ سیٹلائٹس دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی گئی ہیں جو زمین سے صرف 500 کلومیٹر اوپر گردش کر کے پوری دنیا میں فری انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان سیٹلائٹس کی ہائٹ دوسری سیٹلائٹس کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ ان کو زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایلن مسک کے پلان کے مطابق ٹوٹل 12,000 سیٹلائٹس پوری دنیا میں گردش کر کے دنیا کا کونا کونا کور کریں گی، جن میں سے 1,000 سیٹلائٹس 25 نومبر 2020 کو لانچ بھی ہو چکی ہیں، جن کی مدد سے یونائٹڈ کنگڈم میں فری انٹرنیٹ کی بیٹا سروس شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس نیوز نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ٹیسلا کمپنی کے شیئرز خریدنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی کم ٹائم میں $250 میں بکنے والے شیئر کی قیمت $850 جا پہنچی اور اسٹاک مارکیٹ کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس سارے گیم میں ایلن مسک جو 2020 میں ریچسٹ لسٹ میں 35ویں نمبر پر آتے تھے، 2021 کی شروعات میں ہی سیدھا پہلے نمبر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے بلینئرز کے مقابلے میں ایلن مسک بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ نہ تو ان کے پاس کوئی فینسی یاٹ ہے اور نہ ہی کوئی گولڈ باتھ روم۔ اتنا زیادہ امیر ترین انسان آخر اپنے پیسے خرچ کیسے کرتا ہوگا، یہ آپ جان سکیں گے میری اگلی ویڈیو میں۔